اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی الحج کا، جس میں آج ہم جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں، اور چاند کی رات سے لے کر ذی الحج کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ 10 راتیں ذی الحج کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحج کی۔ تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر، سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، 2 درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے، بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑے۔ تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان، یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، ناحق ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے
लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में बकरे ज़बह हो रहे हैं, बैल भैंस ये तमाम ज़बह हो रहे हैं, और ऊंट भी ज़बह हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी इनकी तादाद घट गई और कम पड़ गई? जबकि साल में ये 2 ही बच्चे देते हैं या 1 ही बच्चा देते हैं। जितनी तादाद में काटे जाते हैं और खाए जाते हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, ऊंट हैं, भैंस है, इनकी तादाद कभी कम नहीं हुई, कभी शॉर्टेज नहीं हुआ गोश्त का। लॉकडाउन में भी नहीं शॉर्टेज हुआ, कभी नहीं हुआ। इनमें बरकत रखी है अल्लाह ताला ने। जबकि खिंजीर एक बार में 17-18 बच्चे दे देती है, कुत्ते को देखे तो वो भी 10-12 बच्चे एक बार में देती है, और ना उनका ज़बह होता है, ना वो काटे जाते हैं, ना बेचे जाते हैं। बस शौकीन लोग खाते होंगे, बाकी आम तौर पर तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जितने गलियों में, रोडों पर जगह जगह बैल, बकरी और भैंस नजर आते हैं, उतने कुत्ते तो नहीं नजर आते। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों में गैब से बरकत रखा। ये बरकत वाले जानवर है। किसी के पास बकरी आई तो समझ लो कि उसके माल में बरकत आई। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माल में अगर सबसे ज्यादा किसी माल में बरकत है तो बकरी में है, जानवरों में सबसे ज्यादा बरकत है। इसी वजह से हुक्म भी हुआ काटने का कि तुम उन्हें ज़बह करो, अल्लाह ताला उसके बदले और पैदा करेगा। लेकिन क्या हमें कभी बिल्ली काट करके खाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? बिल्ली भी हर 4 महीने पर 4-4 बच्चे देती है। 5 महीने 6 महीने नहीं गुजरते कि उसके पास 4-5 बच्चे होते हैं। लेकिन कहीं पर भी बिल्लियों को ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया गया। दूसरे बहुत सारे जानवर हैं, कुरान पाक ने मना कर रखा है कि इन जानवरों को तुम काट नहीं सकते, ज़बह नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है, तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है, वो बेहतर जानता है। अजीजान गिराम वकार, कुर्बानी के मुतालिक बहुत सारी बातें हैं। अब हदीस की रोशनी में मैं थोड़ी सी बातें अर्ज कर दूं। एक आयत ऐसी है जिसको आयतल कुर्सी कहते हैं, एक आयत है पूरी, और इसके मुतालिक फजाइल इतने आए हैं। रात को अगर पढ़ करके सोया तो उसका घर जलने से महफूज, जलने से, चोरी होने से महफूज। बल्कि आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के मुतालिक ये भी है कि अगर हर फर्ज नमाज के बाद किसी की आदत है कि वो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करता है हर फर्ज नमाज के बाद, तो फरमाया गया, यहां तक कि हुक्म है मेरे अजीजों, लोग तौहीद के नाम पर आज कुछ सऊदी ऐसे गुमराह करते हैं कि रसूल का ख्याल आना भी नहीं चाहिए नमाज में। नाउजुबिल्लाह, बाज गधों ने, बाज कुत्तों ने ये तक लिख दिया कि हुजूर का ख्याल नमाज में आना गधे के ख्याल से बदतर है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जुमले भी बोलना हमारे लिए सख्त है, लेकिन लोग किताबों में लिख मारे हैं, आज भी किताबें मौजूद है। सहाबा को तो देखो, एक साहबी नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने बुलाया उनको नाम लेकर, वो नमाज पढ़ते रहे। मेरे आका ने फिर बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे, फिर सलाम फेर कर दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह आपने बुलाया? हुजूर ने फरमाया, मैं तो काफी देर पहले बुलाया था, अब आ रहे हो? कहा आका नमाज पढ़ रहा था। हुजूर ने फरमाया, क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल जब बुलाएं तब हाजिर हो जाओ, चाहे नमाज में ही क्यों ना हो। फरमाया नमाज में ही क्यों ना हो, हाजिर होना है। हुजूर ने अगर निदा दे दी, उस सहाबी ने पूछा नमाज छोड़कर आ जाओ, सुनो अब मसला क्या है। फरमाया गया कि हाँ, 2 रकात अगर तुमने पढ़ ली, 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे थे असर की, 2 रकात पढ़ चुके थे या 1 रकात पढ़ चुके थे, रसूल ने बुलाया, नमाज छोड़ करके चले आए। हुजूर ने पूछा खैरियत, तबीयत कैसी, सारी चीजें बातचीत हुई। हुजूर ने बाजार भेजा, सामान ले आओ, सौदा सलफ खरीदो, फलां को दे आओ, सब सामान दिया, खरीदा, खरीदो फरोख्त किया, वापस आया। फरमाया गया जहां से छोड़ा था वहीं से कंप्लीट करो, कंटिन्यू करो, फिर से दोहराने की जरूरत नहीं। 2 रकात हुई थी, आगे की 2 रकात कंप्लीट कर लो, कंटिन्यू करो। क्यों? इसलिए कि ये बीच में जो तुम जो कुछ भी करते रहे, ये नमाज के बाहर नहीं, ये भी रसूल की इताअत है। बमुस्तफा रसां खैश के दी हमाउस। इसीलिए इकबाल ने कहा, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है, यही दीन है। अब मैं आपको बताता हूं, सहाबा किबला बदल जाने के बाद पूछा किसी सहाबी ने कि या रसूल अल्लाह, हम तो इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, मैं अगर आपके सामने, आप 1000 मेरे चाहने वाले क्यों ना हो, 1000 मेरे आशिक क्यों ना हो, मुसल्ले से अगर मेरा मुंह घूम गया तो सारे पकड़ के मुझे घुमाएंगे सीधे। इमाम साहब सीधे किबले की तरफ हो जाओ,
یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا، آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، قبلہ ایسے تھا۔ میرے عزیزو، شریعت سب کے لیے ہے، لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں، کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی۔ وہ ایک نماز ایسی ہے، 4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، باقی کسی کی ایسی نماز نہیں ہے۔ آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں یہ قبلہ بدلا تھا، جہاں یہ آیت اتری تھی۔ اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے۔ سوچو تو ذرا صحیح، اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو، قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں تیری حسرتوں میں، تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ اے مومنو، تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا، پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا۔ ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے۔ اب منافقین جو ہے بات بنانے لگ گئے۔ میں یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کر دوں، صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر کیوں، بلکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو رسول کرے وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے یعنی آپ سب کو معلوم ہے نا، 3 نمازیں جہری ہیں، 2 نمازیں سری ہیں، فجر مغرب عشاء، اس میں زور سے قرات کرتے ہیں امام، ہے نا، اور ظہر اور عصر میں زور سے نہیں کرتے، خاموش۔ لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم؟ خاموش کھڑے رہتے نا امام، تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے، امام صاحب پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے کسی کو نہیں پتا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا، اس صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے۔ کہا سنائی دیتا تھا؟ کہ نہیں۔ کیسے پتا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی، داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں، تلاوت کیا کرتے تھے۔ اے میرے عزیزوں، ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف؟ ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں، وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ کعبے کا کعبہ تھا، اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی۔ ہاں آپ سب چاہے کتنا بھی بڑا امام ابھی آئے، آپ کو حکم نہیں ہے کہ امام کی طرف دیکھتے رہو، آپ کو حکم نہیں ہے، آپ کعبے کی طرف منہ کر کے رکھو۔ اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ، لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے، پیجامہ نیچے آیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں، یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے۔ نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے۔ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، ایک اور بات میں بتا دوں، آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محراب سامنے، اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ، جو روضہ ہے آج بھی حضور کا، وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے۔ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے آج۔ کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں
حجرہ ہے حضور کا, دروازہ بھی اس کا وہی تھا. جب اقامت یہاں بولتا مؤذن, حضور حجرے سے نکلتے تھے, اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی. اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے, یہ آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے, جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علالت میں تھے. تکلیف بہت زیادہ تھی, بخار کی شدت تھی, 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں. ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے. تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے. لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے. صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے. مصلی پر آپ بڑھتے, نمازیں آپ پڑھاتے. 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی. مغرب کی اذان ہو چکی, صفیں لگ چکی, مؤذن اقامت بول چکا, حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر جا چکے, تکبیر باندھ لیے. اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا. کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے. جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے, قبلے کی طرف نہیں, حجرے کی طرف. سب مڑ گئے. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا, سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی, ان کی آوازیں بلند ہو گئی. بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا, ابو بکر پیچھے آ جاؤ, آفتاب رسالت آ چکے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ چکے. میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں, نماز کی حالت. صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں, اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے میرے عزیزوں, مصلی پر جا چکا امام, تکبیر باندھا ہوا امام, جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. نماز توڑ کر کے نہیں, رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. یہ کیسی نمازیں تھی, کیسی نماز. ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے, نماز باطل ہو جائے, فاسد ہو جائے. لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے. ظالمو, تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا, معاذ اللہ رب العالمین برے کلمات کہتے ہو, گدھے کے خیال سے بدتر ہے. ان صحابہ سے پوچھو, وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے. اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا, قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو اے سنیو, شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناؤ, تبھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے گی, تبھی تمہیں قرآن کا لطف بھی ملے گا اور لذت بھی ملے گی. اور حضور کو چھوڑ کر کے کچھ سننا چاہو تو پھر اندھیرا اندھیرا, کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئی, اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا, بہت واویلا مچا رہے. اتنے سالوں سے قبلہ تھا, نبیوں کا قبلہ تھا, انہوں نے بدل دیا, انہوں نے بدل دیا, یا آ کر کے بدل دیے. اس طرح کی باتیں آنے لگی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا. آپ ارشاد فرمائیں, وما انت بتابع قبلتهم, آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا, بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے. عزیزان گرامی وقار, قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پورے دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے, کئی احکام ہیں شہیدوں کے متعلق اسی آیت میں. فرمایا رب تعالیٰ نے, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, بل احیاء ولکن لا تشعرون. بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں, قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے, قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو. ہر سنی مسلمان جانتا ہے
تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ، ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لیے آیا تھا. ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا. نمبر 1 النبیین، انبیاء سب سے پہلا مقام ہے. والصدیقین دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر شہید. تیسرے نمبر والا جب اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر والا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ بلکہ دوسرے نمبر پر جو صدیق ہے وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے. 60 ہجری ہو چکی تھی حضور کی وفات کے 50 سال بعد. 60ویں ہجری میں مدینے میں ایک سیلاب آیا. توجہ چاہتا ہوں، یہ حدیث میں موجود ہے. سیلاب آیا اور پانی اتنا بھر گیا کہ مسجد نبوی میں بھی آیا. مسجد نبوی میں جب پانی آیا تو حضور کے حجرے میں بھی داخل ہوا. مٹی کی قبریں تھی، ایک قبر کھل گئی. قبر کھل گئی تو پیر باہر نظر آنے لگا، خوبصورت پیر. مدینے والے سب جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کا پیر نظر آنے لگا. کب کی بات؟ 60ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں. 60 ہجری حضور کی وفات کے 50 سال بعد. تو صحابہ بھی جمع ہوئے. اس میں پھر ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، غور سے دیکھا، قدم کو چھوا بھی اور لوگوں سے کہا اے مدینے والوں، یہ اللہ کے رسول کا قدم نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں واللہ ہذہ لقدم عمر، قسم خدا کی یہ پیر عمر ابن خطاب کا ہے. اور روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پیر کو جب چھوتے تھے تو خون اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتا تھا، جیسے زندوں کو چھوئے تو خون ادھر سے ادھر ہوتا ہے. یہ 60ویں ہجری میں کس کا پیر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے پہلو میں آرام کرنے والا زندہ ہے تو پھر اس رسول کی برکت کا حال کیا ہوگا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، اور اے رسول پاک تم زندہ ہو واللہ، تم زندہ ہو واللہ. یہ ایک عقیدہ یہاں سے لے کر کے چلو. شہداء کی زندگی کا بھی تذکرہ آج کی تلاوت میں ہم نے حاصل کیا. اور ایک اہم چیز آج کے پارے میں ہم نے جو تلاوت کی وہ ہے حج کے احکام. تقریباً اس میں آ گئے الحج اشہر معلومات. اب رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ حج کا مہینہ ہے. شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. قرآن کہتا ہے یہ حج کے مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. زنا، خواہشات نفسانیہ یا پھر جھگڑا یا پھر کوئی ایسا فسق والا عمل نہ کرے حج جس پر فرض ہو گیا. اب حج کس پر فرض ہوا؟ ہمارے ہاں تو یہی حال ہے کہ بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہو، بیٹے کی بھی ہو چکی ہو، سب کے عقیقے بھی ہو چکے ہو، ان کے تمام کام سب ہو چکے ہوں، بال سفید ہو گئے ہوں، کمر ٹیڑھی ہو گئی، تب حج فرض ہو رہا ہے. یہاں حج کیا فرض ہو رہا ہے؟ اس وقت تو قبر فرض ہونے والی ہے. ابھی